نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الفصول في سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے مؤلف ہیں الامام الحافظ ابن کثیر رحمہ اللہ. اس کتاب میں پچھلے درس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے قصے کے متعلق جو فصول باندھے ہیں مؤلف رحمہ اللہ نے، اس کو ہم نے دیکھا تھا، اور بات یہاں پر رکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے سراقہ بن مالک آئے تھے، اور ان کے ساتھ جو ہوا، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو گفتگو ہوئی اس کے بارے میں ہم نے پڑھا. اور ام معبد جو ایک بادیہ میں رہنے والی تھی، بدویہ تھی، تو ان سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی اور وہاں سے وہ گزرے اور وہاں پر کچھ دیر رکے، اور وہاں پر جو معجزہ ہوا اس کے تعلق سے بھی ہم نے بعض باتوں کو دیکھا. میں نے کہا تھا کہ ام معبد کی حدیث، جس میں ام معبد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ذکر کیا ہے، وہ شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الامام الترمذی کی کتاب ہے، اس میں اس کا ذکر ہے. دراصل اس میں ذکر نہیں ہے اس کا. الشمائل النبویہ میں الامام الترمذی رحمہ اللہ نے تقریباً 14 یا 15 حدیث کا ذکر کیا ہے، اور اس میں جو احادیث آئی ہیں وہ انس بن مالک، البراء بن عازب، علی بن ابی طالب اور الحسن، ان کی احادیثوں کو امام الترمذی نے رحمہ اللہ ان کو ذکر کیا ہے رضی اللہ عنہم اجمعین. تو ام معبد کی حدیث مشہور ہے، اس کو دوسرے کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے. امام الطبرانی نے اس کو المعجم الکبیر میں اس کو ذکر کیا ہے، اور ابو نعیم ان کی کتاب ہے الحلیہ، اس میں بھی ان کا ذکر کیا، نہیں الحلیہ نہیں، اس وہ کتاب کا نام ہے بہرحال نبوت، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو علامات ذکر ہوئے ہیں حدیث میں، ان کو ابو نعیم نے اس میں جمع کیا ہے. اور ایک اور میں نے کہ 2-3 کتابیں ہیں جس میں ام معبد کی حدیث کا ذکر کیا گیا ہے، اور امام الذہبی نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. شیخ الالبانی رحمہ اللہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں اس کی سند میں تھوڑی کمزوری ہے، لیکن الگ الگ روایات جب جمتی ہیں تو ضعیف حدیث حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہے. تو یہ حدیث ام معبد کی حدیث
امام تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ مشہور ہے، تو یہ اس کے تعلق سے تھا. یہ میں سمجھ رہا تھا کہ اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ اس حدیث کو الامام ترمذی رحمہ اللہ نے الشمائل النبویہ یا شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے. اس کے بعد آج ہمارے ساتھ جو فصل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے تعلق سے ہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ پہنچنا اور وہاں پر جو واقعات ہوئے اس کے متعلق یہاں پر اس فصل میں الامام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے. تو یہاں سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: فصل: وقد كان بلغ الأنصار مخرجه من مكة وقصده إياهم، فكانوا كل يوم يخرجون إلى الحرة ينتظرونه، فلما كان يوم الاثنين 12 من ربيع الأول على رأس 13 سنة من نبوته صلى الله عليه وسلم، وافاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى. وكان قد خرج الأنصار يومئذ، فلما طال عليهم رجعوا إلى بيوتهم. تو یہاں پر جو ذکر کیا ہے مؤلف رحمہ اللہ نے، کہتے ہیں کہ وقد كان بلغ الانصار مخرجهم من مکہ وقصده ایاہم، یعنی انصار کو یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل گئے ہیں اور وہ مدینہ کی طرف آ رہے ہیں. فَكَانُوا كُلَّ يَوْمٍ يَخْرُجُونَ إِلَى الْحَرَّةِ يَنْتَظِرُونَهُ، تو ہر دن مدینہ کے لوگ انصار سب آتے تھے اور راستوں پر نظر رکھا کرتے تھے اس انتظار میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچیں گے. فلما كان يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، تو پیر کا دن تھا اور ربیع اول کی 12ویں تاریخ تھی، اور سال کون سا تھا؟ على رأس 13 سنہ، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 13واں سال تھا. شروعات تھا سال کا، کیونکہ ربیع الاول سال کے شروع میں آتا ہے، محرم، صفر، ربیع الاول اور ربیع الثانی، یعنی کہ تیسرا مہینہ تھا. وافاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، یا وافا کا مطلب ہے یہاں پر کہ اپنی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا. حین اشتد الضحى، یعنی کہ ضحیٰ ہم جانتے ہیں ظہر سے پہلے کا وقت ہے، اور جب گرمی بڑھ گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پر مدینہ پہنچے. اور وكان قد خرج الانصار يومئذ، اور اس دن ہمیشہ کی طرح انتظار میں انصار بھی نکلے ہوئے تھے اور راستوں پر اپنی نظر رکھے ہوئے تھے. فلما طال عليهم رجعوا الى بيوتهم، تو جب انتظار لمبا ہو گیا تو وہ اپنے گھروں کو لوٹ گئے، کیونکہ گرمی بھی ہو رہی تھی اور کافی وقت سے وہ انتظار کر رہے تھے، تو اسی لیے وہ اپنے گھروں کو لوٹ گئے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے نکل جانا یہ خبر ان کے پاس تھی. اور دوسرا، جیسا کہ کئی احادیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے پیر کا دن. کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو پیر کے دن ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، نبوت اور ہجرت، یہ سب، اور مدینہ پہنچنا، یہ سب پیر کا دن ہوا ہے. تو یہ بھی پیر کا دن ہی تھا، جیسے کہ کئی احادیث میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور حرہ، ہم پہلے اس کا معنی دیکھ چکے ہیں کہ مدینہ کے ارد و گرد پتھریلی جگہیں ہیں جو پتھر کالے ہیں اور جو گرمی سے بہت ہی زیادہ گرم ہو جاتے ہیں. تو حرہ، حرارت کا مطلب ہے گرمی، تو وہیں سے یہ لفظ لیا گیا ہے. عموماً دیکھا جاتا ہے کہ مکہ کے مشرق اور مغرب کی طرف، مدینہ کے مشرق اور مغرب کی طرف یہ حرات موجود ہیں. نعم. قال رحمه الله: فكان أول من بصر به رجل من اليهود وكان على سطح أطمه فنادى بأعلى صوته: يا بني قيلة، هذا جدكم الذي تنتظرون. فخرج الأنصار في سلاحهم فتلقوه وحيوه بتحية النبوة. نعم. فكان أول من بصره به رجل من اليهود، تو پہلے کس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف آ رہے ہیں؟ یہودیوں میں سے ایک شخص تھا. كان على سطح أطعمه یا اطمه، سطح اطمه، تو وہ اپنے گھر کے چھت پہ تھا. تو گھر نہیں، بلکہ عموماً اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے کہ گھروں کے اطراف وہ ایک دیوار باندھا کرتے تھے، اونچی دیوار. تو اس دیوار کے اوپر تھا وہ، تو اس کو یہ نظر آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف آ رہے ہیں. فنادى بأعلى صوته، تو اس نے اپنی اونچی آواز سے اس نے یہ پکارا: یا بنی قیلہ، یعنی کہ اس سے مراد ہے اوس الخزرج. بنو قیلہ اس نے پکارا، اور اس نے کہا کہ اے بنو قیلہ، یا بنی قیلہ، ھذا جدکم، یہ تمہارے جد کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر عربی میں، آپ جانتے ہیں جد کا مطلب ہوتا ہے دادا یا نانا، دونوں کو جد کہتے ہیں. لیکن اس سے مطلب ہے یہ آپ کے بزرگ ہیں جو آ رہے ہیں. الذی تنتظرون، جس کی تم انتظار کر رہے تھے. تو فخرج الانصار، تو انصار اپنے گھروں سے نکلے، فی سلاحہم، اپنے ہتھیاروں کو اٹھائے ہوئے. ہتھیار کا اٹھانا کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظتی کرنے کے لیے. فَتَلَقَّوْهُ، اور ان سے ملاقات کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے. وَحَيُّوهُ بِتَحِيَّةِ النُّبُوَّةِ، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. تحیہ کا مطلب ہے سلام، جیسا کہ یہ مشہور ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قید حیات تھے تو ان کو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، ای رسول اللہ، ای نبی اللہ، ایوہ النبی علیہ الصلاۃ والسلام، اس طریقے سے مخاطب ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا ان الفاظ سے: السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ ایوہ النبی، السلام علیکہ یا نبی اللہ، اس طریقے سے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. تو تاریخ کیا تھی؟ تاریخ تھی ربیع الاول کے 12 تاریخ.
پیر کا دن تھا اور وقت تھا ضحا، یعنی کہ ظہر سے پہلے کا وقت تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے. نعم. قال رحمه الله: ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء على كلثوم بن الهدم، وقيل بل على سعد بن خيثمة. ایک بات کہنے بھول گیا میں کہ یہودی نے جو انصار کو جس طریقے سے پکارا تھا، اس نے یا بنی قیلہ، تو قیلہ یہ اوس، اور اب ہم جانتے ہیں کہ انصار کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ دونوں قبیلے تھے. تو اوس اور خزرج کے دونوں کو ملا کر ان کو بنو قیلہ کہا کرتے تھے. قیلہ وہ ان کے والد کا نام نہیں ہے، بلکہ اوس اور خزرج کے اوس اور خزرج دو بھائی تھے، تو ان کی آل کو اوس اور خزرج کہتے ہیں. تو اوس اور خزرج کی والدہ کا نام قیلہ تھا، تو اسی لیے ان کو بنو قیلہ، یعنی کہ نسب اوس اور خزرج کی والدہ کی طرف نسب ہے، نہ کہ ان کے والد کی طرف. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نسب جو ہے وہ ایک دادی کی طرف کر دیا جاتا ہے، بعض اوقات ایسا دیکھا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ نسب والد کی طرف کیا جاتا ہے. والد، دادا اور ان کے اوپر جو بھی ہیں، دادا، آبا اور اجداد اس کو کہتے ہیں، تو انہی کی طرف اصل یہی ہے کہ نسب آبا اور اجداد کی طرف کیا جاتا ہے. لیکن بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ عرب بعض اوقات ایک دادی کی طرف بھی نسب کرتے ہیں. یہ احادیث کے روات میں بھی دیکھا گیا ہے، بعض اوقات ان کو اپنے والدہ کی طرف نسب کرتے ہیں. صرف دو حالتیں ہیں جس میں والدہ کی طرف نسب کیا جاتا ہے. سب سے پہلے اگر والد کا پتہ نہیں ہے تو اس حالت میں نسب والدہ کی طرف کر دیا جاتا ہے. دوسرا ایک ہی حالت ہے، اور وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزہ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کیا، جیسا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے. لیکن ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ بعض اوقات وضاحت کرنے کے لیے کوئی ایک دادی کی طرف بھی نسب کیا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں پر اس یہودی نے کیا، بنو قیلہ کہہ کر اس نے ان کو مخاطب کیا. نعم. تو اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ ونزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقباء، تو سب سے پہلے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر رکے وہ قباء کا علاقہ تھا. اور اس میں کس کے گھر کے پاس رکے قباء میں، اس کے تعلق سے دو قول مؤلف نے یہاں پر ذکر کیا ہے. ایک ہے کلثوم بن الہدم، اور ایک اور قول ہے سعد بن خیثمہ. تو ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کے پاس، یا یعنی کہ کلثوم بن الہدم یا سعد بن خیثمہ، دونوں میں سے ایک کے گھر کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر رکے اور اپنی اونٹنی سے نیچے اترے. قال رحمه الله: وجاء المسلمون يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم لم يره بعد، فكان بعضهم أو أكثرهم يظنه أبا بكر لكثرة شيبه، فلما اشتد الحر قام أبو بكر بثوب
يظلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحقق الناس حينئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے دو صحابیوں کا ذکر کیا ہے، کلثوم بن الحدم یا سعد بن خیثمہ. دونوں اوس کے سرداروں میں سے تھے، اوس قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، اور یہ مشہور ہے کہ اوس کے 3 سردار تھے، کلثوم بن الحدم، سعد بن خیثمہ، اور ایک اور تھے عمر بن عوف، عمر بن عوف، یا ان کی آل میں سے. تو بہرحال یہ بعض سیرت کی کتابوں میں ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ خزرج کے قبیلے میں سے ان کے 9 سردار تھے. تو بہرحال یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے 2 صحابیوں کا ذکر انہوں نے کیا، یعنی کہ انصار کے 2 سرداروں کا انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وجاء المسلمون یسلمون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واکثرهم لم یرہ بعد. تو جب سارے مسلمانوں کو یہ پتہ چلا، اب اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو صحابیوں نے عقبہ کی بیعت کے بعد انہوں نے پورے زور سے اسلام کو پھیلانے کا کام شروع کیا تھا مدینے میں، اور اوس اور خزرج کے دونوں قبیلے پورے کے پورے مسلمان ہو گئے تھے. تو جب ان کو پتہ چلا تو سب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے اور ان کو سلام کرنے کے لیے. تو آپ سب آئے، اور پھر اس کے بعد وہ چلے گئے، وہاں پر سلام کرنے کے بعد وہ چلے گئے. اور جو لوگ رکے تھے وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ان کو تھوڑا پہچاننے میں مشکل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور ابوبکر کون ہے. ابوبکر رضی اللہ عنہ لکثرت شیبہ، یعنی کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بال جو ہیں زیادہ سفید تھے، تو اس اعتبار سے ابوبکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا بڑے نظر آتے تھے. تو اسی لیے سب نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ ابوبکر ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن جب گرمی بڑھ گئی قام ابوبکر رضی اللہ عنہ، تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کپڑے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے چھاؤں دی. تو تب لوگوں کو یہ پتہ چلا، یہ تحقیق ہوئی اس بات کی کہ دراصل ابوبکر صدیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھے ہوئے تھے اور جن کو ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑ کر انہوں نے کپڑے کی چھاؤں دی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عاجزگی کا ہمیں یہاں پر احساس ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ان کو دیکھتا تو ان میں اور ان کے صحابیوں میں یعنی کہ اتنا زیادہ فرق نہیں محسوس کر سکتا تھا. لیکن ایسے کئی واقعات آئے ہیں، احادیث میں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ لوگ آتے تھے اور وہ آ کر ان کو پوچھنا پڑتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. اس میں ان کی سادگی، ان کے لباس سب ایک جیسے ہوا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی، اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے. تو اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ نے اور دوسرے صحابیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وفود آنا شروع ہوئے اور جہاد کا سلسلہ شروع ہوا، تو تب صحابیوں نے یہ مشورہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ کچھ ایسے کپڑے پہنے جس سے یہ پتہ چلے کہ وہ وہاں کے سردار ہیں.
وہاں کے حاکم ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی لباس پہنا کرتے تھے جو عام طور پر اس زمانے میں صحابہ اور اس علاقے کے لوگ پہنا کرتے تھے. ہم جانتے ہیں ردا اور ازار اور عمامہ. تو یہ بات آپ یاد رکھیں، کیونکہ اس کا تعلق ایک بہت اہم حکم سے اس کا تعلق ہے، جو انشاءاللہ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں عمدۃ الاحکام، جب ہم کتاب اللباس میں آئیں گے تو وہاں پر اس کا ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ، اور اس کے متعلق جو حکم ہے وہاں پر بیان کیا جائے گا باذن اللہ تعالی. نعم. قال رحمه الله: فصل استقرار النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء أياما، وقيل 14 يوما، وأسس حينئذ مسجده مسجد قباء، ثم ركب بأمر الله تعالى له، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فصلاها في المسجد الذي في بطن وادي رانون. تو اس کے بعد ایک اور فصل یہاں پر باندھے ہیں مؤلف رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ استقرار النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے مدینہ میں استقرار کیا. استقرار کا مطلب ہے قرار حاصل کرنا، یعنی کہ وہاں پر رہنا. تو لکھتے ہیں کہ فاقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقباء ایام. تو قباء، آج جہاں پر مسجد قباء ہے، اس علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن رکے. وقیل 14 یوما، اور بعض اہل العلم نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ 14 دن تھا، اور یہی صحیح بخاری میں بھی آئی ہے بات. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جس میں انہوں نے کہا رضی اللہ عنہ کہ فاقام فیہم 14 لیلہ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 14 رات، یعنی کہ 14 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے علاقے میں رہے. ثم رکب بامر اللہ تعالی لہ، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، قباء کے علاقے سے روانہ ہوئے. فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور بنو سالم بن عوف، یہ خاندان جہاں پر رہ رہا تھا، تو وہاں پر وہ پہنچے. وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کا وقت ملا، یعنی کہ جمعہ کا دن تھا اور صلاۃ الجمعہ وہاں پر پڑھنا تھا. تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سالم بن عوف، ان کا جو علاقہ تھا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جمعہ پڑھی. اس کے پہلے جو ذکر کیے ہیں مؤلف رحمہ اللہ کے واسطہ حینئذ مسجدہ مسجد قباء، تو قباء میں پہلی مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیر کی. تو وہ پہلی مسجد ہے، ہم سب جانتے ہیں یہ بات. تو جو پہلی مسجد بنائی گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کیے، تو پہلی مسجد مسجد قباء ہے. تو پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف، آج جہاں المسجد نبوی ہے، اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے روانہ ہوئے. لیکن بنو سالم بن عوف، ان کا جو علاقہ تھا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی صلاۃ الجمعہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ادا کی، یعنی کہ مدینہ میں سب سے پہلی جمعہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس کو ادا کی. اور کہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا کیا؟ فصلاها فی المسجد الذی فی بطن وادی رانون. تو وادی رانون یہ اس جگہ کا نام ہے. تو وہاں پر جو مسجد ہے آج، اس کہتے ہیں کہ اس مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الجمعہ وہاں پر پڑھی.
تو یہ پہلی جمعہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ادا کی. ورغبہ قال رحمه الله ورغب إليه أهل تلك الدار أن ينزل عليهم فقال دعوها فإنها مأمورة. ایک اور بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس سے جس میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن وہاں پر پڑھا، وہاں پر قیام کیا قباء میں، ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی صلاۃ الجمعہ پڑھی ہوگی. تو یہ دونوں باتوں کا ذکر احادیث میں آیا ہے، اور تفسیر کے جو علماء ہیں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے. ورغب إليه أهل تلك الدار أن ينزل عليهم فقال دعوها فإنها مأمورة. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف آئے اور لوگوں نے کوشش کیا کہ اب سب کو خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے قریب اتریں. تو جب انہوں نے کوشش کیا اور یہ خواہش ظاہر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی وہاں پر رکے. ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام کیا تھا؟ القصوہ. القصوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام تھا. تو انہوں نے کوشش کیا کہ اس کو وہاں پر رکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعوها، اس کو چھوڑ دو، القصوہ کو چھوڑ دو، اونٹنی کو چھوڑ دو. فإنها مأمورہ، کیونکہ یہ اللہ کے حکم کے تحت ہے، تو وہ وہیں رکے گی جہاں پر اللہ کا حکم ہوگا اس کو رکنے کے لیے. قال رحمه الله فلم تزل ناقته سائرة به لا يمر بدار من دور الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم فيقول دعوها فإنها مأمورة. تو وہی ہوا کہ اونٹنی چلتی رہی، انصار کے جو گھر تھے ایک ایک گھر کے بعد ایک دوسرے گھر کو پار کرتی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی تھی اونٹنی، اور لوگ یہ خواہش کر رہے تھے کہ اونٹنی ان کے گھروں کے پاس رکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات دہرا رہے تھے کہ دعوها، ان کو چھوڑ دو اس کو، فإنها مأمورہ، کیونکہ وہ حکم کے تحت ہے. قال رحمه الله فلما جاءت موضع مسجده اليوم بركت ولم ينزل عنها صلى الله عليه وسلم حتى نهضت وسارت قليلا ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول فنزل عنها صلى الله عليه وسلم وذلك في دار بني النجار فحمل أبو أيوب رضي الله عنه رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله. تو مؤلف رحمہ اللہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ فلما جاءت موضع مسجده اليوم، تو جب وہ اونٹنی اس جگہ پر پہنچی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد آج ہے، المسجد النبوی، جب وہاں پہنچی برکت، تو اونٹ کے بیٹھنے کو عربی میں برکہ کہتے ہیں، برکت الابل، یعنی کہ اس کے اونٹ کو بیٹھنے کا طریقہ ہے. یہ جلسہ نہیں بولتے ہیں عربی میں، اونٹ کو جلسہ نہیں بولتے ہیں بلکہ برکہ کہتے ہیں. تو اسی لیے برکت کا مطلب ہے جس طریقے سے اونٹ، اگر آپ اونٹ کو دیکھیں جس طریقے سے اونٹ بیٹھتا ہے، اپنے آگے والے پیر کے جو گھٹنے ہیں اس کو پہلے ٹیکتا ہے اور پھر اس کے بعد پیچھے والے پیر زمین پر رکھتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے. تو اس کو برکہ کہتے ہیں عربی میں، برکت الابل. تو برکت فعل ہے. تو جب وہ بیٹھ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سے نہیں اترے. ولم ينزل عنها صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حتی نہضت، وہ دوبارہ کھڑی ہوئی اونٹنی، وہ سارت قلیلا، اور پھر اس نے ایک چھوٹی سیر کی. سارت کا مطلب ہے سیر کرنا، تو سیر عربی سے ہی آیا ہے
اردو میں بھی. اور پھر وہ مڑی، ثم التفتت، پھر وہ مڑی، ورجعت فبرکت، اور پھر اسی جگہ کی طرف لوٹی اور وہاں پر بیٹھ گئی. فی موضعها الاول، تو جہاں پر پہلے بیٹھی تھی اونٹنی، تو اسی جگہ واپس لوٹی اونٹنی. جب واپس آ کر وہاں پر بیٹھ گئی، نزل عنہا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس کی پیٹھ پر سے اترے. وذالک فی دار بنی النجار، تو یہ بنو نجار، دار کا مطلب ہے گھر، اور اس کا جمع ہے دور، جو اوپر آیا ہے. ولم یمر بدار من دور الانصار، اردو میں بھی کہتے ہیں گھر کو دار کہتے ہیں، عربی سے ہی آیا ہے. تو بنو نجار کے گھر کے پاس بیٹھ گئی اونٹنی. اور ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ، انہوں نے رحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ رسول اللہ، وہ رحل کہتے ہیں وہ جو اونٹ کے پیٹھ پر رکھ کے اس پر بیٹھتے ہیں، اس کو گھوڑے کی زین کہتے ہیں اس کو اردو میں، لیکن عربی میں اس کو سرج کہتے ہیں. لیکن جو اونٹنی کے پیٹھ پر رکھا جاتا ہے اس کو رحل کہتے ہیں. رحل میرے خیال سے یہ وہی لفظ اردو میں بھی آیا ہے، جس پر قرآن رکھتے ہیں ہم پڑھنے کے لیے، اس کو رحال کہتے ہیں. تو رحل سے ہی رحال بنتا ہے، یعنی کہ رحل جو ہے اس کی شکل ویسی ہی ہوتی ہے، رحال کی شکل کی جیسی ہی ہوتی ہے، وہ لکڑی کا ہی ہوتا ہے، اور ویسے جیسے ایکس ہوتا ہے اسی شکل کا ہوتا ہے رحل. تو ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ اس رحل کو انہوں نے اٹھایا اور اپنے گھر میں داخل ہوئے. تو یہ قصہ جو ہے، یہ سارا قصہ جو ہے، یہ امام مسلم رحمہ اللہ انہوں نے اپنی صحیح میں اس کا ذکر کیا ہے. نعم. قال رحمه الله: واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع المسجد وكان مربدا ليتيمين وبناه مسجدا فهو مسجده الآن وبني لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر إلى جانبه. ایک اور بات میں ہم جان لیں کہ بنو نجار کون ہے. بنو نجار اگر آپ کو یاد ہے، ذکر گزرا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب جب ہم پڑھے ہیں تو اس کا ذکر آیا تھا. بنو نجار یہ عبد المطلب، کون ہے عبد المطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، والد عبداللہ، عبداللہ کے والد عبد المطلب. تو عبد المطلب کے کا نانیال ہے. بنو نجار ان کو کہتے ہیں اخوال، خال سے. خال کہتے ہیں عربی میں ماموں کو، اخوال اس کا جمع ہے. تو بنو نجار عبد المطلب کے ان کا نانیال تھا. نعم. تو اس کو صحیح مسلم میں اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے، اس بات کو ذکر کیا گیا ہے ایک حدیث میں. قال رحمه الله: واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع المسجد وكان مربدا ليتيمين وبناه مسجدا فهو مسجده الآن وبني لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر إلى جانبه. نعم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو خرید لیا. اشترا کا مطلب ہے خرید لینا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کے حصے کو خرید لیا اپنی مسجد کے لیے. وَكَانَ مِرْبَدًا لِيَتِيمَيْن، تو یہ زمین دو یتیموں کی زمین تھی، جیسا کہ بخاری کی حدیث میں آیا ہے. تو یہ زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں یتیموں کے پاس سے خرید لیا اور پھر وہاں پر مسجد بنائی. وَبَنَاهُ مَسْجِدًا،
وہاں پر مسجد بنائی، فہو مسجدہ الآن، اور آج جو مسجد ہے وہاں پر مدینہ میں وہ وہی مسجد ہے، المسجد النبوی۔ ظاہر ہے کہ آج ماشاء اللہ تبارک اللہ مسجد بہت بڑی ہے آج، لیکن اس زمانے میں جو مسجد تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، وہ آج اس کو روضہ کہتے ہیں۔ تو وہ چھوٹی مسجد تھی اس زمانے میں، تو اس جگہ، آج جس جگہ کو روضہ کہتے ہیں تو وہی مسجد تھی، تو اسی کو پہلے بنایا گیا۔ اور مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ بنیا لآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر الی جانبہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الازواج المطہرات، ان کے لیے مسجد کے اطراف ان کے لیے چھوٹے چھوٹے گھر بنا دیے گئے، جیسا کہ ہم کئی بار دیکھتے ہیں حدیث میں یہ بات آتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کی کہ حجرے میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حجرہ ایک ہے مفرد اور حجر اس کا جمع ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الازواج المطہرات کے لیے مسجد کے اطراف ان کے حجر بنا دیے گئے۔ قال رحمه الله: وأما علي رضي الله عنه فأقام بمكة ريثما أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده وغير ذلك، ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم۔ تو دو یتیم کے نام بھی ذکر کیے گئے ہیں اس میں، حدیث میں ذکر آیا ہے ان کا، ایک کا نام تھا سہل اور دوسرا کا نام تھا سہیل۔ سہل اور سہیل یہ دونوں دو یتیم تھے، اور مربد کا مطلب ہے جہاں پر کھجور سکھانے کے لیے جس جگہ پر کھجور رکھتے ہیں سوکھنے کے لیے اس کو مربد کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں دو یتیم تھے اور یہ انصار میں سے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، اور یہ دو یتیم یہ اسعد بن زرارہ ان کے ساتھ رہتے تھے۔ تو ان کو بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اور انہوں نے زمین کی قیمت کتنی ہے زمین کی قیمت پوچھا، تاکہ اس قیمت کو ادا کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو تحفے میں دے دیتے ہیں اس زمین کو۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت ادا کی، اور پھر اس زمین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے لیا، خرید لیا، اور پھر وہاں پر مسجد بنانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور پہلی بار جب مسجد بنی گئی تھی وہ مٹی کی تھی، اور اس کے جو عمود جس کو کہتے ہیں یا پلر جس کو کہتے ہیں وہ کھجور کے جھاڑ تھے، اور کھجور کے پتوں سے چھت بنایا گیا تھا اس کا۔ اور اس مسجد کی تعمیر اس طریقے سے ہوئی۔ اور یہ بات بھی آئی ہے کہ جب مسجد بن رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہ بات دہرایا کرتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، کہ اے اللہ کوئی عیش نہیں ہے صرف آخرت کے عیش کی، فاغفر اللہم للانصار المہاجرہ، اے اللہ انصار اور مہاجر دونوں کی مغفرت کر دو۔ تو یہ پڑھتے پڑھتے انہوں نے مسجد کی تعمیر کی۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا علی، تو اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تھے اپنے گھر سے تو علی رضی اللہ عنہ کو سلا اپنی جگہ اپنے بستر پر سلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے تھے۔ اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنے بستر پر سلایا اور کہا کہ میرے ہجرت کے بعد جو مال مکہ کے لوگ، اب اس میں
ظاہر ہے مسلمان بھی تھے، غیر مسلمان بھی تھے، زیادہ تر غیر مسلم ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ مسلمان سب ہجرت کر گئے تھے. ان کا مال، غیر مسلمانوں کا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ الودائع، الودعیہ کہتے ہیں وہ مال جو حفاظتی کے لیے کسی کے پاس رکھتے ہیں. تو وہ مال وہاں پر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ سب مال ان کے یہ امانت تھی، امانت ہے، تو جن کی امانت ہے ان کو امانت لوٹا دو اور پھر تم مدینہ آ جاؤ. تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے علی کو یقین ہو گیا کہ ان پر کوئی آنچ آنے والی نہیں ہے. تو بے جھجک علی رضی اللہ عنہ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے. اور ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گھس گئے اور پھر انہوں نے اپنی تلوار بھی اٹھا لی، لیکن جب دیکھا کہ وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے بلکہ علی رضی اللہ عنہ ہیں تو پھر وہ رک گئے. تو یہ واقعہ پہلے پیش آیا ہے. تو یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ تو انہوں نے یہی بات ذکر کی ہے کہ علی وہیں پر تھے، مکہ میں ہی تھے، اور جو بھی امانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی تھی انہوں نے سب اس امانت کو اپنے اپنے لوگوں کی طرف انہوں نے اس کو لوٹا دیا اور پھر وہ مدینہ آ گئے. ثم لحق برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے بعد وہ مدینہ پہنچ گئے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے بعد. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کے باوجود ایسے کئی لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، امانت داری، اس سب پر ان کو بھروسہ تھا. انہوں نے یہ مال دوسرے کفار کے پاس نہیں رکھا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا اس مال کو. اور کیونکہ امانت داری سے وہ پوری طرح مطمئن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری سے، انہیں پتا تھا کہ اگر وہ مال ان کے پاس رکھ دیں گے تو ان کے مال پر کوئی آنچ آنے والی نہیں ہے. تو یہ بہت بہت ضروری بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا کرتے تھے وہ لوگ، دینی اعتبار سے مخالفت کیا کرتے تھے، لیکن مالی اعتبار سے وہ پوری طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کیا کرتے تھے. تو یہ واقعہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنا اور پہلے مسجد قباء بنانا، اور اس کے بعد جہاں آج المسجد النبوی ہے وہاں پر آنا، اونٹنی کا بیٹھنا، زمین کا خریدنا، اور پھر وہاں پر المسجد النبوی کی تعمیر کرنا، اور علی رضی اللہ عنہ کا مکہ سے مدینہ آنا، ساری امانت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی گئی تھی اس امانت کو لوٹا کر اپنے اپنے لوگوں کی طرف ان کا مدینہ پہنچنا، یہ یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. تو یہاں پر رکتے ہیں ابھی، اور انشاءاللہ اگلے درس میں اس کے بعد والا فصل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں استقرار حاصل کرنے کے بعد کیا کیا، یہودیوں کے ساتھ کس طریقے سے معاہدہ کیا، یہ سب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفیقا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ فیکم اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.